السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں اور بیماریوں کو دور عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام بے اولادوں کو نیک اولاد کی نعمت سے نوازے۔ تو آج کا سبق ہمارا مسائل میں سبق نمبر 15 ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے نماز کا مسنون طریقہ، ٹھیک ہے۔ اب سبق نمبر 15 نماز کا مسنون طریقہ، قیام اور دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا طریقہ۔ قیام یعنی کھڑے ہونا، نماز شروع کرتے ہوئے جو ہم کھڑے رہتے ہیں اس کو قیام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا اور سر کو نہ جھکانا۔ نمبر 2 تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا لیکن ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالنا۔ یہ طریقہ صرف عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا۔ نمبر 4 انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی نہ زیادہ کھلی رکھنا اور نہ زیادہ بند رکھنا۔ نمبر 5 دونوں پیروں کو قریب قریب رکھنا اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا۔ نمبر 6 حالت قیام میں نگاہ کو سجدے کی جگہ رکھنا۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ۔ نمبر 1 داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر ہو۔ نمبر 2 سینے پر ہاتھ رکھنا۔ رکوع کا طریقہ۔ نمبر 1 رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جانا، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا۔ نمبر 2 رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ نمبر 3 رکوع میں صرف اتنا جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور جتنا ہو سکے سکڑ کر رکوع کریں۔ نمبر 4 رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا۔ نمبر 5 رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا اور کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد کہنا۔ نمبر 6 رکوع سے اٹھ کر اطمینان سے بالکل سیدھا کھڑا ہونا۔ اس میں نوٹ دیا گیا ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ یہ قومہ واجب ہے، اس لیے اس پر خاص توجہ دینا چاہیے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ۔ نمبر 1 تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جانا، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا۔ نمبر 2 پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر ناک کو، پھر پیشانی کو، ٹھیک ہے۔ یہ سجدے میں جانے کا طریقہ ہے۔ سجدے کا طریقہ۔ نمبر 1 دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا۔ نمبر 2 سجدے میں ناک اور پیشانی دونوں کو زمین پر رکھنا۔ نمبر 3 سجدے میں پیٹ کو رانوں سے ملا دینا، رانوں یعنی جنہیں ہم جانگیں کہتے ہیں، ان سے ملا دینا۔ نمبر 4 پہلوؤں کو بازوؤں سے ملا دینا۔ نمبر 5 دونوں کلائیوں کو زمین پر رکھنا۔ نمبر 6 سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا۔ نمبر 7 سجدے کی حالت میں دونوں پیروں کو کھڑا نہ کرنا اور دائیں طرف نکالنا اور خوب سمٹ کر سجدہ کرنا۔ نمبر 8 سجدے کی حالت میں ہاتھ کی انگلیوں کو ملی ہوئی رکھنا۔ نمبر 9 سجدے کی حالت میں نگاہیں ناک پر رکھنا۔ اس میں نوٹ یعنی ضروری بات، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ یہ جلسہ واجب ہے، اس لیے اس پر خاص توجہ دینا چاہیے۔ سجدے سے اٹھنے کا طریقہ۔ نمبر 1 سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہنا۔ نمبر 2 سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر گھٹنوں کو اٹھانا۔ قاعدے کا طریقہ۔ نمبر 1 دونوں پاؤں کو دائیں طرف نکال کر سورین پر بیٹھنا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا اور نگاہ گود پر رکھنا۔ نمبر 3 قاعدے میں التحیات پڑھنا۔ نمبر 4 تشہد میں بیچ کی انگلی، تشہد یعنی التحیات میں بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر لا الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور الا اللہ پر جھکا دینا۔ نمبر 5 قاعدہ آخرہ میں درود شریف پڑھنا۔ نمبر 6 درود شریف کے بعد دعائے ماثورہ پڑھنا۔ سلام پھیرنے کا طریقہ۔ نمبر 1 دونوں طرف سلام پھیرنا۔ نمبر 2 پہلے داہنی طرف سلام پھیرنا، پھر بائیں طرف۔ نمبر 3 سلام پھیرتے وقت گردن کو اتنا موڑنا کہ پیچھے کے لوگوں کو رخسار یعنی گال نظر آ جائے۔ نمبر 4 سلام میں فرشتوں کی نیت کرنا۔